صدر کو 10 روز میں بل کی منظوری سے متعلق فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ اس دوران صدر بل منظور یا مسترد نہیں کرتے تو یہ خود بخود قانون بن جاتا ہے۔ صدر نے 10 روز میں دونوں بل واپس بھیجے، نام مشاہدات درج کیے۔ صدر اپنے مشاہدات تحریری طور پر درج کر کے بھیج سکتے تھے۔ نگران وزیر قانون احمد عرفان اسلم کہتے ہیں صدر کے سٹاف کا سامنے آ کر وضاحت دینا نامناسب ہوگا۔ آج سے پہلے دستخط کے بغیر بل واپس بھیجنے کی مثال نہیں ملتی۔ وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی بولے صدر نے اپنے ذاتی اکاؤنٹ سے ٹویٹ کیا، ایسا قطعاً نہیں چاہیں گے کہ ایوان صدر جا کر ریکارڈ قبضے میں لیں۔ دلوں کا حال اللہ جانتا ہے، نہیں معلوم صدر کی منشا کیا ہے۔ کہ صدر مملکت جناب عارف علوی صاحب نے ایک ٹویٹ فرمائی جو ان کے ذاتی اکاؤنٹ سے ہے، جو پریزیڈنٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ سے نہیں ہے، جس سے بظاہر ایسا تاثر لگا کہ شاید کوئی آئینی بڑا کوئی بھونچال آ گیا ہے۔ صدر مملکت کی کیا خواہش اور منشا ہے کہ کب اور کیسے وہ اس آئینی عہدے پر رہنا چاہتے ہیں یا نہیں رہنا چاہتے؟ میں آپ کو واپس حقائق کی طرف لے جاؤں کہ پاکستان آرمی امینڈمنٹ بل 2 اگست کو ایوان صدر میں رسیو ہو گیا، جناب صدر مملکت کو مل گیا، اور آفیشل سیکرٹس امینڈمنٹ بل جناب صدر کو 8 اگست 2023 کو مل گیا۔ 10 دن کی مدت میں نے قانون میں آپ کو بتا دی ہے جو آرٹیکل 75 کے بعد ہے۔ صدر مملکت کے پاس 10 دن میں یہ چیزیں دونوں رستے ان کے پاس اویلیبل تھے۔ نگران حکومت کا کوئی سیاسی مینڈیٹ نہیں ہوتا، اسی لیے یہ ٹائم لمٹ لکھی گئی ہے تاکہ سیاسی ابہام نہ پیدا ہو اور ایک آئینی بحران نہ پیدا ہو۔ اس لیے آرٹیکل 75 میں 10 دن کی مدت مینشن کی گئی ہے، اور اگر وہ نہیں ہوتے، وہ دونوں رستے نہیں لیے جاتے تو پھر یہ قانون بن۔ آئین کے آرٹیکل 75 میں 10 دن کی مدت دی گئی ہے۔ 10 دن میں صدر مملکت کے سامنے 2 رستے ہیں، اگر وہ دونوں رستے نہیں لیتے تو اس کے بعد پھر وہ قانون جو ہے وہ عمل میں آ جاتا ہے۔ وزارت قانون و انصاف کا صدر عارف علوی کے بیان پر اظہار تشویش، بیان آئین کے منافی قرار دے دیا۔ وزارت قانون و انصاف کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا آئین کے آرٹیکل 75 کے مطابق کوئی بھی بل منظوری کے لیے صدر پاکستان کو بھیجا جاتا ہے۔ صدر کے پاس 2 اختیار ہوتے ہیں، صدر منظوری دیں یا مخصوص مشاہدات کے ساتھ معاملہ پارلیمنٹ کو بھیج دیں۔ آئین کا آرٹیکل 75 کوئی تیسرا آپشن فراہم نہیں کرتا۔ وزارت قانون و انصاف کا کہنا ہے موجودہ کیس میں صدر نے آرٹیکل 75 کی آئینی ضروریات پوری نہیں کی۔ صدر نے جان بوجھ کر بلز کی منظوری میں تاخیر کی۔ بلوں کو بغیر مشاہدے یا منظوری واپس کرنے کا راستہ آئین میں نہیں دیا گیا۔ صدر مملکت کا اقدام آئین کی روح کے منافی ہے۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ کے حوالے سے صدر مملکت کے بیان کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کار نوید چودھری صاحب موجود ہیں۔ نوید چودھری صاحب، بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے۔ آپ اس صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں؟ 24 گھنٹے کے بعد صدر مملکت کو یاد آیا کہ وہ دستخط ان کے نہیں تھے، جبکہ یہ بیان بھی ان کے اپنے ذاتی اکاؤنٹ سے دیا گیا ہے، کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیں، یہ سب سے اہم بات آپ نے کر دی کہ 24 گھنٹے کے بعد ان کو یاد آیا اسٹنٹ ہے، کیونکہ پریزیڈنٹ علوی جو ہیں ان کے بارے میں سب کو پتا ہے کہ وہ بہت ہی اوٹ پٹانگ قسم کی حرکتیں کرتے آئے ہیں، صدر بننے سے پہلے بھی اور صدر بننے کے بعد بھی۔ جس طرح سے یہ سرکاری عمارتوں پر حملے میں ملوث رہے ہیں، تو اصولی طور پر تو یہ وہ کردار ہیں۔ آج فارن فنڈنگ میں بھی یہ ملوث ہیں پورے دیش کے ساتھ۔ پھر انہوں نے کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن بھی کی جس وقت تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی، اور اس کے بعد پرائم منسٹر سے حلف لینے سے بھی یہ روگردانی کرتے رہے، بھاگتے رہے اپنا آئینی فرائض سر انجام دینے سے۔ تو یہ تو باقاعدہ ایک جتنا پی ٹی اے کے اندر بعض لوگ جو مکمل طور پہ جنہیں ہم کہتے ہیں کرمنل مائنڈیڈ لوگ ہیں، تو یہ ان میں سے ایک ہیں۔ تو یہ حوالے سے جانور بیٹھے ہوئے تھے، ان کو تو کی جانی چاہیے۔ جو پکڑے گئے ہیں ان کے ساتھ عارف علوی بھی پکڑے گئے ہیں، تو یہ ڈرامہ انہوں نے لگایا بنیادی طور پہ۔ ظاہر ہے کل کا سارا معاملہ سامنے تھا، اس کے بعد جس طرح سے بل آئے ہیں، پھر جب بل واپس جاتے ہیں، وہ ایوان صدر ہے۔ وہ کوئی چھوٹی سی ایک دکان بھی ہو تو جو چیز آتی ہے ظاہر راج ہوتا ہے، اس کے بعد معاملہ ہوتے ہیں۔ یہ تھوڑی ہوتا ہے زبانی کلامی کہہ دیا۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے عملے کو پھر یہ ہدایات دی تھی، آپ نے جعلی دستخط سنے ہیں،
10 दिन कैसे पूरे हो गए, फिर आपको 24 घंटे बाद कैसे गिराना किया, ये सारे सवाल हैं जो पूछे जाने चाहिए। लेकिन यह मुमकिन है कि कुछ सहूलतकार जो बचे कुछ अब सहूलतकार रह गए हैं हमारे इस्टेब्लिशमेंट के अंदर तो ना होने के बराबर हैं, जुडिशरी में कुछ लोग रह गए हैं, हम लोग मशवरा दिया हो कि इस तरह का ये कार्ड खेल के देख लो, इससे शायद कोई, क्योंकि इनकी मुद्दत भी खत्म हो रही है, बिल्कुल अब ज़ाहिर है सर पे आ गया इनका मामला। तो बहुत सारे लोग ये तोफ़ो कर रहे थे बहुत पहले ही कि जब तहरीक में इतमाद कामयाब हुई थी तो आरफ अलवी साहब से भी ये गुजारिश की जा रही थी कि आप बहुत ज़्यादा गंद कर बैठे हैं, आपको रुखसत हो जाना चाहिए, हमारे सदर को मजीद गदला ना करें अपनी हरकतों के जरिए, दोबारा ले चिमटे बैठे रहे। और ये भी हो सकता है जिस तरह पीटीआई के बहुत सारे लोग डबल विकेट खेल रहे हैं, उधर भी मिले उधर ही मिले दोनों साइडों पर, तो ये वैसा काम भी कर रहे हो। तो अलवी साहब से कुछ भी तोफ़ो की जा सकती है, लेकिन ये एक भोंडी हरकत है। अगर इसमें कोई ऐसी कोशिश है कि जिससे कोई बच्ची कुछ पीटीआई की सियासत में कोई जान पड़ जाएगी या किसी को रिलीज ला लेंगे या समझ रहे हैं कि इनको जुडिशरी चाल मिल जाएगी, तो मेरा ख्याल है कि बहुत देर हो चुकी, ये सब बेकार हरकत है, इनके गले पड़ेगी और जैसे ही उतरेंगे मैं तो ये कहूँगा बतौर तजियाकार इनको बाकी केसेस भी खोलने चाहिए। ठीक है, आप साथ ही नवीद चौधरी साहब रहिएगा। सीनियर सहाफ़ी सलीम बुखारी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। बुखारी साहब, निगरान वज़ीर कानून अहमद इरफान असलम की जानिब से भी इस मुतालिक कभी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की गई थी और उन्होंने कहा कि 10 रोज़ में दोनों बिल अगर वापस ना भेजे जाते और अगर भेजे भी जाते तो मुशाहिदात उसमें दर्ज करना लाजमी थे, अगर नहीं भेजे जाते तो ये खुद ब खुद कानून बन जाता है। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, कानूनी सूरत हाल तो, आईनी सूरत हाल तो यही है कि जब आपको एक समरी रिसीव हो जाती है किसी भी बिल के साथ, तो आपने 10 दिन के अंदर अंदर उसको मंजूर या नामंजूर करके भेजना होता है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और 10 दिन गुजर जाते हैं तो ऑटोमेटिकली कानून इसलिए बन जाता है कि दोनों पार्लियामेंट के हाउसेज उसको पहले ही मंजूर कर चुके हैं। ये एक आईनी सूरत हाल है जो जिसका पूरा इदराक है उनको, इसलिए कि ये पहला बिल नहीं है जो उन्होंने पास करके भेजा है, इससे पहले बेपनाह बिल उन्होंने पास भी किए हैं, रिजेक्ट भी किए हैं। तो ये इनको मार्जिन देना कि जी उनको पता नहीं था कि इस बिल के साथ क्या करना है, ये तो बिल्कुल बेमानी बात है। दूसरी बात ये है कि 2 ऑप्शन है उनके पास, एक बिल को पास कर देने के लिए दस्तखत कर देने, दूसरा अपनी रिजर्वेशन लिख के उसको वापस करना। अब अगर वो उनके दस्तखतों के साथ वापस हो गया है तो फिर तो कोई मॉरल पोजीशन ही नहीं है ना सदर साहब की, क्योंकि अगर उस बिल के ऊपर दस्तखत हुए हुए मिल जाते हैं तो फिर तो इनकी मॉरल सूरत हाल कोई नहीं है। और अगर उनके पास रिसीव होने के बाद 10 दिन की मुद्दत गुजर गई है तब भी उनके पास कोई मॉरल पोजीशन नहीं। दोनों ही सूरतों में से कोई एक सूरत हाल हुई है जिस पर अब वो पछता रहे हैं, इसलिए कि पार्टी की तरफ से भी लाठीचार्ज किए गए उनको और उनको पार्टी के चीफ की नाराजगी भी कम्युनिकेट की गई होगी, क्योंकि उसके नतीजे में पार्टी चीफ समेत वाइस चेयरमैन और एक और उनके रहनुमा जो है असद उमर और शाह महमूद कुरैशी, ये भी गिरफ्तार हो चुके हुए हैं। तो पछतावा तो शुरू हो गया होगा और लाठीचार्ज भी शुरू हो गया होगा। अब वो सिर्फ गंद डाल रहे हैं कि जो प्रेसिडेंशियल सेक्रेटेरिएट का जो हमला है उसके ऊपर डालकर अपनी जान बचाने की कोशिश की जाए। फर्ज कीजिए कि ये सब कुछ हुआ है जो वो ये कह रहे हैं, तो उसका ये तरीका थोड़ी है कि प्राइवेट अकाउंट से आप अपने एक ट्वीट कर दें। अरे बाबा, उसका तरीका तो ये है कि उनके खिलाफ अब तक एक्शन इनिशिएट हो चुका होना चाहिए और जो उनकी अपनी रिजर्वेशन थी कि बिल उन्होंने नहीं मंजूर किया था वो आवाम के सामने लानी चाहिए। वो एक ट्वीट डाल के, मुझे समझ में नहीं आती कि वो मुल्क चला रहे हैं, मुल्क के आईनी सरबराह हैं या वीडियो गेम खेल रहे हैं कोई, मुझे तो इस रवैये की समझ में नहीं आती। मेरा ख्याल ये है कि उन्होंने अपने गिर्द भी दायरा तंग कर लिया है, क्योंकि अगर वो इस मामले में पकड़े गए, यानी उनका कसूर निकल आया कि ये सब कुछ किया धरा उनका अपना है, तो उनके पास कोई मॉरल पोजीशन नहीं है इस अहम ओहदे के ऊपर फायदे रहने की, उनको घर चला जाना चाहिए। और मुझे लग रहा है ये कि ये ऐसा ही होगा। जी ठीक है। नवीद चौधरी साहब, जिस तरह वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी साहब की जानिब से कहा गया कि हम ऐसा कतन नहीं चाहेंगे कि ऐवान सदर जाकर रिकॉर्ड कब्जे में लें, तो ये मामला अब हल कैसे होगा? क्या जो सिग्नेचर हैं उनकी वेरिफिकेशन होगी जो कि किए गए हैं इस पर? देखिए, ये तो भी वाज़ेह होना है ना कि सिग्नेचर किए गए हैं या नहीं किए गए। ये भी तो बताते हैं वज़ीर कानून का मामला क्या है कि बिल रस्सी वापस चला गया, ये भी इशू आ रहा है ना। बात ये है कि मकसद क्या है। मकसद जो है वो बिल्कुल वाज़ेह है कि जाते जाते इस तरह का एक बहरान क्रिएट करने की कोशिश करना है जिससे ये खुद को बेगुनाह साबित करें। मुझे तो लगता है कि ये अंडरस्टैंडिंग के साथ ही काम कर रहे हैं, लेकिन अपनी जो पार्टी है, ज़ाहिर पार्टी के लिए तो बहुत आगे तक चलेगा ना ये।
یہ تو وہ موصوف ہیں. اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں چلا 24 گھنٹے بعد بتا رہے ہیں پرائیویٹ اکاؤنٹ سے. جس وقت قومی اسمبلی میں طریقہ اعتماد کو غیر آئینی طور پر روکا گیا اور اسمبلی توڑ دی گئی, انہوں نے پلک جھپکتے میں سائن کر دیے تھے اس پر. دیکھا بھی نہیں کہ کیا ہے, مطلب اس حد تک یہ آئین کی غیر وائلیشن ہوگی. ان کا بیٹا جو ہے وہ پاکستانی فوج کے خلاف کمپین چلاتا رہا, اس کو پیٹ مجبورہ میں کہتا نا, مطلب یہ وہ فوج کے باقاعدہ ان کا ایک پس منظر ہے پورا. تو یہ اصل میں کوشش کر رہے ہیں کہ جس طرح سے پی ٹی آئی کے دور میں ہر ادارے کو تماشا بنایا گیا, اس پر حملے کیے گئے, اس طرح ایوان صدر کو پہلے انہوں نے تماشا کا بنا رکھا تھا. تو جاتے جاتے انہوں نے کوشش کی ہے کہ سارا کچھ کیا بھی ہے, ہوا بھی ہے, ان کے سامنے ہوا ہے, حملہ بھی ان کا ہے, طریقہ کار بھی ان کو پتا تھا. نہ تو انہوں نے اپنے کوئی ریزرویشن کا اظہار کیا ہے, نہ کوئی اس پر ایسا نوٹ دیا ہے جس میں اختلاف رائے ہو, اور اس کے بعد آج شور مچا رہے ہیں. تو بنیادی طور پر اس کا مقصد یہی ہے کہ ملک میں سب کریٹ کیا جائے. اس کا تعین کیسے ہوگا؟ تعین اس کا خود ہو چکا ہے, اور ہونا کیا ہے. اب یہ کوشش کریں گے کہ شاید بلیال صاحب ان کو ریلیز دے دیں, جس طرح سے ریلیز بتا رہا تھا کہ وہاں خاص بھی ہے, اور وہ انکوائری لگا دیں. وہ کوئی انکوائری کوئی نہیں مانے گا. علی صاحب کو استعفیٰ دے کے اپنا دینا چاہیے, اور بلکہ فیس کریں اپنے جو معاملے کی چارجز ہیں. اس وقت بھی میں کیئر ٹیکر ہوں, اسے سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس زیادہ اس وقت اس بات کی اتھارٹی ہے. سیاسی جماعتیں تو اپنے سیاسی مفادات کے پیش نظر بہت پر ایکشن نہیں لے سکی. فارن فنڈنگ کیس میں بھی ان کو انکوائری کی جائے. انہوں نے جو مقدمات میں صدر بن کے ختم کروا لیے تھے ٹیررزم کے, سرکاری عمارتوں میں حملے کرتے ہیں, اس کو واضح شمار ہے, اس میں کیا چھپا ہوا ہے, وہ کیس جو ہے اس کا بھی جائزہ لیا جائے. اور اس کے بعد جس طرح سے انہوں نے آئین کی وائلیشن کی بعد میں بھی بطور صدر رہتے ہوئے بھی, اور جب آدمی صدر ہوتا ہے تو اس کو کمیونٹی اصل ہوتی ہے. ہمارے صدر سے جب آپ باہر آ جاتے ہیں تو کمیونٹی ختم ہو جاتی ہے. اس پر بھی ٹرائل ہو, ان لوگوں سب کو پکڑا جانا چاہیے بنیادی طور پر. اچھا بخاری صاحب, آپ کیا کہیں گے اس متعلق کہ وہ تو عارف علوی صاحب تو صدر کے عہدے پر ہیں, تو وہ اپنے ماتحت عملے کے خلاف تو کارروائی بھی کر سکتے تھے اگر ان کی کوئی بات نہیں مان رہا. اور دوسری چیز جس پہ سب متفق ہو رہے ہیں کہ ان کو اب استعفیٰ دے دینا چاہیے. آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اب اس صورتحال کے بعد ان کا استعفیٰ بنتا ہے؟ دیکھیے بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو متقاضی ہیں اس بات کی کہ وہ استعفیٰ دے دیں. جس بل کے بارے میں وہ لاعلمی کا اظہار کر رہے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کچھ اور فیصلہ کیا تھا, عمل درآمد کسی اور چیز پہ ہوا ہے. تو یہ 48 گھنٹے کی جو کرمنل خاموشی ہے, اس کو کس طرف آپ رکھیں گے؟ کل سارا دن, پرسوں رات کو لیٹ پورا نیشنل میڈیا رپورٹ کرتا رہا ہے کہ صدر صاحب نے یہ جو آرمی آفیشل ایکٹ ہے, آفیشل سیکرٹ ایکٹ ہے, اس کے اوپر تشدد کر دیے ہیں. تو یہ موصوف کہاں تھے؟ رکوع میں تھے, سجدے میں تھے, کیا مجذوب تھے, کیا تھے کہ ان کو پتہ نہیں چلا کہ 48 گھنٹے سے ان کے نام کا حوالہ دے دے کے یہ پروجیکٹ کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے بل پر سائن کر دیے ہیں. یہ 48 گھنٹے کے بعد اچانک کیسے خیال آیا ہے ان کو؟ اور اگر صدر صاحب کو اتنے بڑے ایونٹ کا 48 گھنٹے میں پتہ نہیں چلتا ہے تو پھر ایک ہی راستہ ہے ان کے پاس کہ وہ عزت دار طریقے سے استعفیٰ دیں اور گھر چلے جائیں. یہ آپشن میرے خیال سے ہر گزرتے لمحے کے ساتھ کلوز ہوتا جا رہا ہے. انہیں الٹیمیٹلی گھر جانا پڑنا ہے. آپ دیکھیے. جی ٹھیک ہے بخاری صاحب, آپ کا بہت شکریہ. نوید چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ کا بھی بہت شکریہ. وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی مسیحی برادری سے اظہار یکجہتی کے لیے جڑاوالا پہنچ گئے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے متاثرہ مسیحی خاندانوں کے لیے قائم ریلیف کیمپ کا دورہ کیا, وہاں موجود متاثرہ افراد سے ملاقات کی اور ان کے مسائل سنے. وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے متاثرہ خاندانوں کو دلاسا دیا اور انصاف فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی. وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے جلائے گئے گھروں کے مالکان کے لیے 20 لاکھ روپے مالی امداد کا اعلان کیا. وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے مسیحی خاندانوں میں ضروری اشیاء تقسیم کی. یہ صرف ایک چرچ نہیں ریسٹور ہوا, 2 چرچ 100% ریسٹور ہو گئے, اور اس میں سیکٹری CNW لوکل ایڈمنسٹریشن, ان کی CNW کی پوری ٹیم, کل انہوں نے یہ کام شروع کیا تھا اور آج آپ کے سامنے ہے کہ یہ چرچ واپس تیار ہو گئے. ہم جو گھر جو ہمارے نے ویریفائی کر لیے ہیں, ہر گھر کے لیے 20 لاکھ روپے ہم ان کو دیں گے اور فوری طور پہ دیں گے. تو کیبنٹ سے ہے کہ وہ بات کرتے ہیں. سعود بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. سعود, بتائیے گا اس دورے کا احوال. وزیر اعلیٰ کی جانب سے 20 لاکھ روپے دینے کا بھی اعلان کیا گیا ہے. آج بالکل نگران وزیر اعلیٰ پنجاب آج جڑاوالا پہنچے ہیں اور انہوں نے تفصیلی طور پر جو بھی چرچز کو آگ لگائی گئی تھی ان کا جائزہ کیا ہے. ہم نے یہ اعلان کیا ہے کہ 20 لاکھ روپے ہر گھر کو دیے جائیں گے جو بھی گھر جلائے گئے ہیں, اور تاریخ میں پہلی مرتبہ پنجاب کابینہ کا اجلاس بھی اسی چرچ کے اندر منعقد کروایا گیا اور یہ ایجنڈا پیش کیا گیا کہ جتنے بھی گھروں کی تعمیر نو ہیں اس کے لیے 20 لاکھ روپے
جو ممبران ہیں کیبنٹ کے وہ اپروو کریں. ممبران نے فوری طور پر اس کو اپروو کیا، جبکہ محسن نقوی نے واضح کیا کہ 72 گھنٹوں میں 2 چرچ بحال کر دیے گئے، جبکہ دیگر تمام چرچز کو جلد بحال کر دیا جائے گا. متاثرہ خاندانوں میں 48 گھنٹے میں تمام مالی امداد پہنچائی گئی ہے. نگران وزیر پنجاب اور تمام صوبہ وزراء نے ایک چرچ میں بیٹھ کے جو عیسیٰ نگری کے اندر واقع تھی وہاں پر دعائیہ تقریب میں بھی شرکت کی ہے. وزیر اعلیٰ اپنے وزراء کے ہمراہ پھر دانش اسکول میں قائم ریلیف کیمپ بھی پہنچے ہیں، جہاں پر متاثرہ خاندانوں کو انہوں نے دلاسا دلوایا اور انصاف کی یقین دہانی بھی کروائی ہے. پنجاب نے ضروری اشیاء تقسیم کی اور بزرگ کے ساتھ جامعہ مسجد کی ہے، وہاں پر امن کمیٹی کے ممبران سے بھی ملاقات کی. ترین بات یہ تھی کہ جامع کمیٹی جو امن کمیٹی کے ممبران ہیں ان کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا کہ جن کی عبادت گاہیں اور چرچز جلا دیے گئے ہیں اور وہ عبادت کرنا چاہتے ہیں تو جڑا والا تمام مساجد ان کے لیے حاضر ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب نے اسی چیز کو فوکس کیا اور یہ وہاں کہ جتنے بھی اس کمیٹی کے ممبران ہیں ان کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس سانحے کو جلد از جلد ریکور کرنے میں اپنا کردار ادا کریں. پنجاب کے دیگر اضلاع کے لوگوں سے بھی انہوں نے درخواست کی کہ اس طرح کے جتنے بھی واقعات ہیں اس کو جتنا کنڈیم ہو سکے کیا جائے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے آج تفصیلی طور پر سارے یہ دورے کیے ہیں اور متعلقہ انتظامیہ کو ہدایت کی ہے کہ میں اس رواں ہفتے میں بار بار سرپرائز وزٹ کروں گا جڑاوالا کے اور یہ دیکھوں گا کہ جتنے بھی متاثرین ہیں ان کو اچھے بہتر طریقے سے ریلیف کیمپوں میں سہولیات دی جا رہی ہے یا نہیں، اور 20 لاکھ روپے ان کے گھر جلا دیے گئے ہیں ان کو ادا کر دی گئی یا نہیں. جی ٹھیک ہے سعود، آپ کو بہت شکریہ. پیپلز پارٹی کے وفد نے جڑاوالا میں مسیحی برادری کے متاثرہ افراد سے ملاقات کی اور گرجا گھروں کا دورہ کیا. وفد میں نائب صدر پیپلز پارٹی سینیٹر شہری رحمان، سیکرٹری جنرل پیپلز پارٹی سید نیر حسین بخاری، فیصل کریم کنڈی، ندیم افضل چند اور ملائکہ رضا شامل تھے. میڈیا سے گفتگو میں شہری رحمان نے کہا جڑاوالا میں مسیحی برادری پر حملہ پاکستان پر حملہ تھا. 16 اگست کو جو ہوا اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. ذمہ داروں کو سخت سزا دینے کا مطالبہ. پہلے تو یکجہتی کرنی ہے کا اظہار پکا کرنا ہے، مذمت کرنی ہے، لیکن اس سے بہت آگے ہمیں دادرسی کرنی ہے اور دیکھنا ہے کہ جو جتنے بھی اس میں کرمنلز ہیں وہ ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. اور ظاہر ہے یہاں پہ جو جتنی چرچز ہیں لوگوں کے گھر ختم کیے گئے ہیں، نظر آتش کیے گئے ہیں، ان کو واپس بنایا جائے، بحال کیا جائے. اتنی توڑ پھوڑ 19 چرچز، اتنے لوگ، یہ 2 لوگ نہیں ہو سکتے. یہ ایک منظم سوچ ہے، اس کے ساتھ جتھے ہوتے ہیں لوگ، اور یہ جتھوں والی نفرتوں کی جو سوچ ہوتی ہے یہ ہماری پارٹی کے منشور کے عین برعکس ہے، خلاف ہے، آئین کے خلاف ہے اور ہمارے مذہب کے خلاف ہے. اس کمیونٹی کو خاص طور پہ پنجاب میں تحفظ کی یہ ان کی سرزمین ہے، ان کا ملک ہے، ہمارا ملک ہے، سب برابر کی شہریت ہے.